تو آج ہم ریبیکا یاروس کی اونکس ٹام کے 5ویں باب کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ مختلف ذرائع سے جو معلومات ملی ہے ان سے لگتا ہے کہ یہ باب کافی ہنگامہ خیز ہے، خاص طور پر بازگیات میں جو کچھ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ باب آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے پوری کہانی کے لیے ایک اہم موڑ ہے۔ یہاں ہمیں کرداروں کی، خاص طور پہ وائلٹ کی ایک نئی جہت دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ جو ہے نا سیاسی پیچیدگیاں بھی کافی بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، چلیں پھر شروع کرتے ہیں سیدھا بازگیات وار کالج سے۔ وہاں ایک شدید تصادم ہوتا ہے نا، نوار کرائنڈرز اور اریٹیا کے فلائرز کے بیچ۔ سنا ہے حالات کافی کشیدہ ہو گئے تھے۔ جی ہاں، بالکل، اور خاص طور پہ جب سینئر ونگ لیڈر اورا بین ہیون وہ ایک پہلے سال کے فلائر پر چاقو تان لیتی ہیں۔ اوہ، یہ تو کافی سنگین بات ہے۔ ہاں، اور یہ منظر فوراً یہ دکھا دیتا ہے کہ ان دھڑوں کے درمیان جو ایک نام نہاد اتحاد بنا ہے وہ کتنا نازک ہے۔ اوورا کا یہ عمل صرف ایک لڑائی نہیں، یہ اصل میں ان بنیادی تناؤں کی علامت ہے جو اس پورے اتحاد کو آپ کہیں خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یعنی پرانی دشمنیاں بھی وہی ہیں۔ بالکل، لگتا تو یہی ہے۔ اچھا، اور پھر ڈین مداخلت کرتا ہے، وہ کوڈیکس کا حوالہ دیتا ہے جو قانونیوں کی کتاب ہے، ٹھیک، لیکن اوورا سننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بھئی لڑائی ہی عزت بچانے کا واحد راستہ ہے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ یہ میرا مطلب ہے ایک طرح سے نیوار کی پرانی روایات کی عکاسی کرتا ہے، جہاں طاقت اور لڑائی کو ہی مسائل حل کرنے کا طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہاں، ڈین کا کوڈیکس کا حوالہ دینا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ نئے اصول لانے کی کوشش تو ہو رہی ہے، چاہے وہ کتنے ہی غیر مؤثر کیوں نہ ہو۔ اور پھر آتی ہیں وائلٹ۔ وہ اپنی بجلی والی علامت یعنی اس کی خاص جادوئی طاقت استعمال کرنے کی دھمکی دیتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا قدم ہے وائلٹ کے لیے، پہلے وہ ایسی نہیں تھی۔ بالکل، یہ وائلٹ کے کردار میں ایک بہت بہت بڑی تبدیلی ہے۔ وہ جو پہلے صرف رد عمل دیتی تھی، اب وہ ایک ایسی لیڈر بن رہی ہے جو قدم اٹھانے سے، حتیٰ کہ طاقت استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتی، خاص طور پر جب اتحاد خطرے میں ہو۔ جی، اور کچھ پڑھنے والوں نے تو یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ اس کا باوقت بجلی اور سایوں والی طاقتوں کا جو ذکر آیا ہے نا، وہ شاید آگے چل کر بہت اہم ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا اس کا یوں طاقت کا استعمال کرنا یہ خود خطرناک نہیں؟ کہیں وہ خود انہی طریقوں کو تو نہیں اپنا رہی جن کے خلاف وہ لڑ رہی ہیں؟ یہ بہترین نقطہ ہے۔ کیا طاقت کا استعمال چاہے اچھے مقصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وہ استعمال کرنے والے کو بدل دیتا ہے؟ یہ سوال باب 5 میں بہت واضح طور پر سامنے آتا ہے، اور شاید پوری سیریز کے لیے اہم ہے۔ خیر، پروفیسرز آ کر لڑائی تو رکوا دیتے ہیں، لیکن پھر بات چیت وہ امن مذاکرات کی طرف چلی جاتی ہے۔ برینن، میرا اور زیڈن شامل ہیں۔ وہاں بھی لگتا ہے مشکلات ہیں۔ ہاں، اصل میں مذاکرات ناکام ہو رہے تھے تو وہ رون کے نشان والے آلات پیش کرتے ہیں، رون ایجڈ ڈیوائسز۔ یہ ایک دلچسپ پیش رفت ہے کیونکہ یہ جادو اور ڈپلومیسی کا ایک نیا امتزاج ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کہانی کو آگے نہیں بڑھاتا؟ نہیں، یہ دنیا کی تعمیر کو بھی گہرا کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ مسائل حل کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اور اسی دوران زیڈن کو ڈیوک آف ٹائرنڈور بنا کر سیناریم میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی سیاسی تبدیلی لگتی ہے۔ بہت بڑی۔ زیڈن کا سیناریم یعنی طاقت کے مرکز میں آنا بہت سی نئی پیچیدگیاں لاتا ہے، خاص طور پر اورا کی دشمنی اور ہالڈن کی موجودگی کے ساتھ۔ یہ سب سیاسی منظرنامے کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ صحیح، البتہ کچھ تنقیدی آراء بھی ہیں جو سامنے آئیں، جیسے کچھ لوگوں کو اورا کی حرکتیں کچھ زیادہ ہی آپ کہیں ڈرامیٹک لگیں۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں، یہ تاثر مل سکتا ہے کہ اورا کا کردار تھوڑا مبالغہ میز ہے، شاید میلو ڈراما کے قریب۔ اور کچھ قارئین نے رفتار کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ یہ باب ترتیب تو دیتا ہے، سیٹ اپ کرتا ہے، لیکن شاید فوری نتائج کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، باب 5 کافی اہم ہے۔ اس میں ہم نے بازگیات میں تناؤ دیکھا، وائلٹ کی قیادت میں ایک اہم تبدیلی دیکھی، اور یہ روئن ڈیوائسز اور زیڈن کے نئے کردار جیسی سیاسی پیش رفت بھی نوٹ کی۔ بالکل، یہ باب اصل میں کئی اہم سوالات اٹھاتا ہے، خاص طور پر یہ کہ دھڑوں کے درمیان یہ جو تناؤ ہے اور وائلٹ کا طاقت کو اپنانا، یہ آگے چل کر کہانی کے سیاسی منظرنامے اور ان کے اتحادوں پر کیسے اثر انداز ہوگا۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔
کیا پرانے طریقے، پرانی دشمنیاں غالب آئیں گی یا پھر نئے اتحاد اور قیادت کی نئی شکلیں ابھریں گی؟ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا۔ جی، اور یہی سوال ہے جو قارئین کو آگے کے ابواب کا انتظار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج